بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں، اور یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جن کو علم نہیں، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو جو ہے غلط کہنا، ایک دوسرے کو جو ہے بارے میں جو ہے تم صحیح نہیں، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح نہیں، تم صحیح نہیں، یہ اس بات کی جو ہے طرف ہے اشارہ۔ اور پھر جبکہ سب جو لوگ توریت اور انجیل پڑھتے تھے نا، یہود اور نصارہ، کتاب میں جو ہے اللہ کا حق ہی تھا اس کے اندر، وہ بھی قرآن کی طرح تھی، مگر دلوں میں وہ تھا ان لوگوں کے بس۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد کو اس بات سے محروم کرے کہ ان میں اس کا ذکر کیا جائے اور ان کا ویرانی کی طرف ہو۔ اللہ کی مساجد میں آنے سے جو روک رہے ہیں، اللہ کے جو گھر تھے اللہ کا ذکر کرنے یا اللہ کی عبادت کرنے ہی آتے نا، اس سے منع کر رہے تھے، ان سے بڑا ظالم کون ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ اور وہ جب نہیں آئے تو ویران ہو جائیں گے نا، وہ ویرانی کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے لیے زیبا نہ تھا ان میں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، تو جدھر بھی رخ کرو اسی طرف اللہ ہے، بے شک اللہ بڑی گنجائش رکھنے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اللہ ہر چیز کی طرف جو ہے انسان جو ہے اللہ کو پکارنے کے لیے کوئی اس کی جہت نہیں ہے، جدھر چاہے اللہ موجود ہے ہر جگہ۔ آپ جو بولتے تو مشرق اور مغرب کی مثال لے کے اللہ نے بتایا کہ مشرق کی طرف منہ کرو تو مغرب کی طرف اللہ کو اگر پکارنے ہیں، اصل دل کا تعلق ہے، وہ عبادتوں کے قرینے الگ ہیں، عبادتوں کے بارے میں بتا دیا ہے کیسا عبادت کرنا ہے، لیکن جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، یہ خاص بات ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، یہ عیسائیوں کا مذہب، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کی شان ان باتوں سے عرفہ ہے، بلکہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقال الذين لا يعلمون لا يكلمون الله أو تأتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کی طرح بات کہی تھی۔ ان سب کے دل ایک ہی جیسے ہو گئے، جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نشانیاں اچھی طرح واضح کر چکے ہیں۔ ابھی خود ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ خود بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نشانی کو چھوڑ کے اور نشانیاں دیکھیں، ایسے اطراف کو بہت سے نشانیاں ہیں۔
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور تم سے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی. آپ کو سنانے والا بنا کے بھیج دیے. وہ جو جہیم اصحاب جہیم یعنی دوزخ والے، ان کے بارے میں آپ سے کوئی پرسش نہیں ہوگی. آپ کا کام جو ہے ڈرانا ہے، خوشخبری دینا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور نہ یہود تم سے راضی ہونے والے ہیں نہ نصارہ، تا وقت کہ تم ان کی ملت کی پیروی یعنی ان کی پیروی نہیں کریں گے، وہ لوگ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. ان سے کہو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تم اس علم حقیقی بعد تمہارے پاس آ چکا ہے، ان اپنے خواہشوں پہ چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ تمہارا کوئی مددگار. کتاب آ جانے کے بعد جو ہے خواہشوں پہ چلنا جو ہے اس کی بات کریں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب بخشی اور وہ اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ ایمان لائیں گے، وہی لوگ مومنین ہیں، اور جو اس کا انکار کریں گے تو وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. یہ آخری آیت بھی بڑی بہت پیاری ہے. آج کے رکوع کے اہم نکات: یہود و نصارہ کا ایک دوسرے پہ صحیح نہ ہونے پر الزام، اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع کرنے والوں کا ذکر، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے یعنی ہر طرف اللہ کا بھی ظہور ہے، اللہ کے صاحب اولاد ہونے کا تذکرہ، ہر چیز کے پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. شک کی بنیاد پر سوالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب، وعید کفار کے لیے وعید کہ وہ اصحاب جحیم ہیں، اور آخر میں کتاب حق یعنی قرآن کے بارے میں تذکرہ. یہود و نصارہ کا رویہ کہ ایک دوسرے کو غلط کہیں یہ از خود غلط ہے. ایک دوسرے کو غلط کہنا یہ از خود غلط ہے. فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. قیامت کے روز اللہ فیصلہ کرے گا. صحیح اور غلط کا ایسا رویہ ہونا چاہیے. عقیدہ شریف میں بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نقل جس کا مفہوم یہاں بیان کر رہا ہوں. کہا مہدی علیہ السلام مہدی علیہ السلام نے کہا بندہ جو حکم بیان کرتا ہے وہ خدا کے حکم سے بیان کرتا ہے. کوئی شخص اگر ان احکام سے ایک حرف بھی منکر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ماخوذ ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے مہدی علیہ السلام اور بندگی میاں کی شان. کوئی فیصلہ یا کوئی لیبل نہیں لگا رہے ہیں، وہ اللہ کے پاس ماخوذ ہو گیا بول کے بول دے رہے ہیں. حالانکہ آپ کی جیسی شخصیت ہے مہدی علیہ السلام بندگی میاں جو 24 گھنٹے ذکر میں اللہ کی کامل معرفت اور دیدار کے حاملین، وہ صرف اللہ کے حکم کو سنا دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں جو اللہ کے حکم کے ایک حروف کا بھی منکر ہوا وہ اللہ کے پاس ماخوذ ہوگا. آپ اپنے طرف سے کوئی لیبل نہیں لگا رہے. اور حقیقت یہی ہے جو اللہ کو جانتے، جو اللہ سے قریب اور معرفت حاصل کرتے، وہ لوگوں کا یہ رویہ رہتا. اور جو اللہ کو نہیں جانتے وہ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ لیبل لگا دیتے. یہ غلط ہے، یہ آدمی کا رویہ صحیح نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے مہدی علیہ السلام کی شان، یہ ہے بندگی میاں کی شان. پھر وہی گھٹے پھٹے سوالات کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، صاف نشانیاں کیوں نہیں دکھاتا، حالانکہ کتاب کی شکل میں کھلی نشانی ان کے پاس موجود ہے. دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور سمجھنے والا دل چاہیے.
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मुखातिब होकर आपको तसल्ली दी जा रही है कि आपको हम खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है। जो लोग कुफ्र करते हैं उसके आप ना जिम्मेदार हैं, ना ही इसके बारे में आपसे कोई पूछ होगी। खुदा की किताब आ जाने के बाद सिवाय इन अहकामात के औरों की इत्तिबा करना ही गलत है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की किताब की पैरवी करना चाहिए, वरना जो लोग इससे इनकार करते हैं ना तो उसका कोई मददगार है ना तो कोई उनका दोस्त। अब आखिर में बहुत ख़ास बात कही जा रही है, जो किताब हमने तुमको दी है उसको वैसा पढ़ो जैसा उसके पढ़ने का हक़ है। पढ़ने का हक़ है, उसको ऐसी पढ़ो जैसा उसका पढ़ने का हक़। क्या है पढ़ने का? आपके कुरान जो दी गई है उसको वैसा पढ़ो जैसे उसके पढ़ने का हक़ है। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये यानी ये है कि उसको समझ के पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। उसका हक़ ये है। कोई चीज़ पढ़ने के माने ये है कि खाली पढ़ ले रहे हैं, रट ले रहे हैं, रोज़ जो है कुरान ख़त्म कर रहे हैं, खाली ना आपकी समझ में आ रही है ना उस पर अमल कर रहे हैं। उसका हक़ ये हक़ तिलावत ही ये बोल रहा है अल्लाह ताला, पढ़ने का जो हक़ है वैसा पढ़ो। तो उसका हक़ क्या है? उसको समझो और उस पर अमल करो, ये है हक़ है उसका। हर काम वही उस पर अमल कर, उसको वैसा पढ़ो जैसा उसको पढ़ने का, यानी पढ़कर समझना और उस पर अमल करना ही हक़ है। हर काम वही करते हकीकत में मोमिन ये जो काम करते हैं, ऐसा जो काम करते हैं, यानी पढ़ के जो है समझते हैं और उस पर अमल करते हैं, हकीकत में वही मोमिन है। और अगर जो कुफार हैं वो घाटे में रहेंगे और खसारे उठाने वाले रहेंगे। अल्लाह हमको मोमिनीन के ज़ुमरे में रख और हमारे गुनाहों और कोताहियों को माफ़ कर और हमको अपना हकीकी बंदा बनने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआ मिन्नी व मिनकुम जमीअन व अंता समीउद दुआ।